وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اللہ کا نام لے کر ہم عربی زبان کا جو سب سے ٹیکنیکل اور سب سے میں تو کہوں گا عجیب اور غریب جو لیول ہے، اور یہ عجیب اور غریب عربی زبان کے لحاظ سے ہے، اس پر ہم آج جا رہے ہیں۔ اور عربی گرامر کے لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معراج ہے، اور اس بات کا بھی مجھے پورا ادراک اور احساس ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جس طرح یہ ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے تفصیل کے ساتھ، میرا نہیں خیال کہ شاید کہیں اور پڑھایا جاتا ہو۔ افعال غیر صحیح اور تعلیلات جن کو ہم کہتے ہیں، ابھی تک جو ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں وہ افعال صحیح ہیں، اور آج سے ہماری جو بحث شروع ہوگی اور جو سبق شروع ہوں گے وہ افعال غیر صحیح ہیں۔ عربی زبان کا یہ والا مرحلہ سب سے مشکل اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سے قواعد جو ہیں وہ بدلتے ہیں، لیکن اگر بیسک کانسیپٹ وزن کا، گردان کا، باب کا، صیغے کا، اگر یہ بیسک کانسیپٹ ذہن میں پختہ ہے تو سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ مزیدار کام ہو جاتا ہے یہ افعال غیر صحیح کو پڑھنا۔ مدارس وغیرہ میں اس کو اس طرح نہیں پڑھایا جاتا بلکہ رٹوا دیا جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا طریقہ کار ان کے اپنے لحاظ سے درست ہوگا، لیکن بہت سے جو آج کا ماڈرن طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو لاجک کے ذریعے بات کرتا ہے، اس کو شاید وہ طریقہ کار اتنا پسند نہ آتا ہو۔ تو اس وقت جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید ایک مکمل ایک کھلی کتاب کی مانند آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ اس کا ہر فعل اور ہر اسم جو ہے وہ سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ افعال صحیح کیا ہوتے ہیں۔ افعال صحیح وہ ہوتے ہیں جن کے مادے میں حمزہ یا واو یا نہیں ہوتا۔ ابھی تک جتنے آپ مادے پڑھتے آئے ہیں، جتنے افعال پڑھتے آئے ہیں، اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ آپ کے ووکیبلری میں وہ افعال اور مادے دیے جائیں جو صحیح ہوں۔ تو اس کے جواب میں ہم سمجھتے ہیں افعال غیر صحیح کون سے ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ان کے مادے میں نہیں ہوتا، جن کے مادے میں حمزہ، واو یا موجود ہوتا ہے، انہیں آپ افعال غیر صحیح کہتے ہیں۔ غیر صحیح کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب کسی وزن پہ آتے ہیں، کسی صیغے میں آتے ہیں جو وزن ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں، تو یہ اس کا 100% رزلٹ نہیں دیتے بلکہ شکل مختلف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر، ویسے میں مثال دے رہا ہوں، وزن ہے افعل، مادہ ہے حمزہ، میم اور نون۔ یہ افعلا کے وزن پہ آئے گا تو ہو جائے گا امنا، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہے آمنا۔ گویا
یہ غیر صحیح کام ہوا تھوڑا، یہ اس نے آؤٹ پٹ وہ نہیں دیا جو اس کے وزن کے مطابق تھا، کچھ بدل گیا۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے، عین واو دال مادہ ہے، یہ اس وزن پہ آئے گا تو اس کو ہونا چاہیے تھا اعوادہ، لیکن یہ ہو جاتا ہے اعادہ۔ کیسے ہوتا ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ غیر صحیح کیوں ہے کہ یہ اس اپنے وزن کے عین مطابق نہیں آتا۔ کیوں ایسا ہوتا ہے اس سے ابھی آپ کو سروکار نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، بس یہ بات سمجھیں۔ ایسوں کا وزن نکالنا، مثال کے طور پہ اب ایک وزن ہے یعید، ایک فعل ہے یعید، یعید، اس کا وزن نکالنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا وزن جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ اصل میں تھا یہ یعویدو، اور یعویدو تو ہے یفعلو کے وزن پہ۔ گردانے اور وزن پکے ہیں تو آپ اس کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، لیکن جب پتا ہو تو انسان کہتا ہے سبحان اللہ، سمجھ آ گئی۔ اب ہم غیر صحیح کی بات کرتے ہیں۔ غیر صحیح جو ہے اس کی بنیادی طور پر 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیجیے کہ غیر صحیح میں ہم نے حمزہ بھی لے کے آئے، ہم واو بھی لے کے آئے، اور ہم یا بھی لے کے آئے۔ غیر صحیح میں وہ مادے بھی آتے ہیں جو ڈبل ہو، جس میں مادے میں کوئی ایک حرف ڈبل ہو جائے۔ مثال کے طور پر فا را را، عین دال دال، ڈبل، وہ بھی اپنے صحیح وزن پر نہیں آتے۔ تو غیر صحیح میں یہ چیز بھی ہم ایڈ کر لیں کہ ایک مادے میں کوئی حرف اگر ڈپلیکیٹ ہو جائے، ڈبل ہو جائے، تو وہ بھی وزن کے مطابق جب آتا ہے تو اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ غیر صحیح افعال میں پہلی کیٹیگری ہے، اس کو ہم کہتے ہیں محموز، یعنی جس کے مادے میں حمزہ آئے، محموز۔ وہ افعال اور اسماء جن کے مادے میں حمزہ آئے، چاہے فا کی جگہ پہ آئے، چاہے عین کی جگہ پہ آئے، چاہے لام کی۔ اگر فا کلمے کی جگہ پر آئے گے تو ہم کہیں گے محموز الفا۔ کیا مطلب؟ حمزہ جو ہے وہ فا کی جگہ پہ آیا، ورنہ ہوگا محموز العین۔ کیا مطلب؟ عین۔ اور تیسرا ہے محموز اللام، یعنی لام کلمہ کی جگہ پر آ جائے۔ مثال کے طور پر حمزہ، میم اور نون، یہ کس کی مثال ہے؟ حمزہ فا کے کلمے پہ آ گیا تو یہ محموز الفا ہو گیا۔ سین، حمزہ اور لام، یہ محموز العین ہو گیا۔ قاف، را اور حمزہ، قاف، را اور حمزہ، یہ کون سا ہو گیا؟ محموز اللام۔ تو محموز کیا ہوا؟ وہ مادہ جس میں حمزہ آ جائے۔
جس کے مادے میں حمزہ ہو، جس اسم جس فعل کے مادے میں حمزہ ہو آپ اسے کہیں گے محموز، اور اس کی فردر جو کلاسیفیکیشن ہے وہ محموز الفا اگر فا کلمے پہ ہو، محموز اللام محموز العین اگر حمزہ عین کلمے پر ہو، اور محموز اللام اگر حمزہ لام کلمے پر ہو۔ دوسرا ہے جی مضاعف۔ قرآن مجید میں آیا تھا یضاعف لہ العذاب، ڈبل کر دیا جائے گا گناہ۔ تو مضاعف جس کے اندر جس کے مادے میں کوئی حرف 2 دفعہ آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا عین دال دال، فا را را، عین زا زا، عدد فرار عزت، ٹھیک ہے، عزت عین زا زا، العزیز اس سے بنا ہے۔ تیسرا جو غیر صحیح کا ہے وہ ہے اسے کہتے ہیں معتل۔ معتل معتل یہ ہے سب سے زیادہ کلائمیکس۔ وہ اسماء یا افعال جن کے مادے میں واو یا آ جائے، وہ اسماء یا افعال، وہ مادے جن کے اندر واو یا ہو۔ یہاں آپ یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ واو اور یا کو ایک خاص نام دیا جاتا ہے۔ واو اور یا کو کہا جاتا ہے یہ حرف علت ہے۔ علت بیماری کو کہتے ہیں۔ علت سے معتل بنا ہے، جس کے مادے میں واو یا آ جائے اس کو ہم معتل کہتے ہیں۔ اس کی فردر کلاسیفیکیشن ہے اگر واو یا فا کلمے پر ہو، واو یا فا کلمے پہ ہو تو اسے کہتے ہیں مثال۔ واو یا اگر فا کلمے پر ہو تو ایسے مادے کو کہتے ہیں مثال۔ واو یا اگر عین کلمے پر ہو تو اسے کہتے ہیں اجوف۔ نمبر 3، واو یا اگر لام کلمے پر ہو تو اسے کہتے ہیں ناقص۔ اچھا، نمبر 4، واو یا مادے میں 2 جگہ ہوں، مادے کے اندر 2 جگہ، یا ڈبل ہوں، جیسے مضاف بن گیا نا وہ، یا ڈبل ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں لفیف۔ لفیف، لام فا یا اور فا، لفیف لفافے سے نکلا ہے۔ ملفوف یعنی کہ وہ ریپ ہوا ہوا ہے، اس کے شروع میں بھی مادہ ہے آخر میں بھی مادہ ہے، ریپڈ۔ اچھا، مثال کے طور پہ دیکھیں، اس کا ہے واو جیم اور دال، جس سے لفظ نکلا ہے وجدان۔ دیکھ رہے ہیں آپ واو کہاں پہ آ رہا ہے؟ اسی طرح اس کا ہم ایک اور نکال لیتے ہیں، یا سین اور را۔ ٹھیک، یہ کیا ہے؟ یہ مثال۔
مثال کی مثال ہے. اجوف کی مثال دیکھیں، بڑی آسان، قاف واو اور لام اور با یا اور عین، بیت اسی سے نکلا لفظ، با یا اور عین. ناقص کی مثال دال عین اور واو جس سے دعوت نکلا ہے، قاف زاد اور یا، یہ اس کی ایگزامپلز ہو گئیں. لفیف کی مثال ہے جی واو قاف اور یا، اس سے لفظ بنا ہے تقوی. کیسے بنا ہے وہ آپ بعد میں پڑھیں گے. واو کاف یا. اسی طرح بنا ہے ہا یا اور یا. الحی. یہ ہے کل افعال غیر صحیح جو ہم نے پڑھنے. تو اس پوری بحث کو جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو اسپیشلی یہ خاص طور پہ، تو ہم کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں تعلیلات. افعال غیر صحیح کا خاص طور پر یہ ایریا، خاص طور پر یہ ایریا، ورنہ سارے کو بھی کہہ دیتے ہیں. آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ غیر صحیح افعال تھے، وہ صفحہ نمبر 43 پر تھے. اس کی مشق ہے صفحہ نمبر 46 کے اوپر. اس میں آپ کے سامنے یہ ٹیبل بنا ہوا ہے، ٹھیک، اور یہاں اس میں مادے دیے ہوئے ہیں. آپ نے مادہ لکھنا ہے اور اس کے آگے لکھنا ہے کہ اس کا یہ کس عنوان کے تحت آ رہا ہے. مثال کے طور پر حمزہ میم را جو ہے یہ محموز الفا ہے. آپ نے ان کو، آپ کو اس سے پتہ ہی چل جائے گا کہ آپ نے پہچان لیا ہے کہ فلاں مادہ کیا ہے. اچھا جی، پہلا کیا ہے جی مادہ؟ بولیں جی. حمزہ میم را مادہ ہے. ہاں جی، کیا ہے یہ؟ محموز الفا. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2 حمزہ میم اور میم، محموز الفا پلس مضاعف. نمبر 3 جیم یا اور حمزہ، محموز اللام بھی ہے، محموز اللام پلس اجوف. ٹھیک ہو گیا جی، بالکل ٹھیک. نمبر 4 را واو اور یا، اجوف پلس ناقص پلس لفیف. واو را اور یا، یہ ہے مثال پلس ناقص چلو جی. نمبر 6 یا سین اور را، مثال شین را اور را. اچھا، سین را اور را. چلو جی آگے. حمزہ سین سین، محموز الفا اور مضاعف، محموز الفا پلس مضاعف. قاف واو اور لام، اجوف. ہاں جی، با یا اور عین، اجوف. اور تو نہیں کچھ بنتا؟ چلیں. اچھا، اس کے بعد 11واں سین واو اور یا، اجوف ناقص لفیف. را ضاد واو،
را حمزہ اور یا. ہاں جی. محموز العین، محموز العین پلس ناقص. ٹھیک ہو گیا. واو قاف اور یا، مثال پلس ناقص پلس لفیف. چلیں جی آگے. با را اور حمزہ. محموز اللام، سین حمزہ اور لام. محموز العین. ایک منٹ. یہ ہے جناب پہچان اس کی، اور جو آپ کے سامنے ایک وہ خاکہ بنایا گیا ہے وہ ہے جو ہم نے انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں پڑھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.